السلام علیکم. سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک, دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام کا نام ہے کرنٹ افیئر اور میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں مشہور ہمارے معاشیات نعیم مولوی اور میں کی ہوسٹ سبھی. السلام علیکم ندیم صاحب, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ہم ہمیشہ ویسے ہی ہیں جیسے ہوتے ہیں. اگر اب آپ بات کریں گے الیکشن کی تو میں کہوں گا ہمارے یہاں الیکشن بھی ویسے ہی ہوئے جیسے ہمیشہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کے الیکشنز کے نتائج آئے, ٹرن آؤٹ بھی بہت اچھا رہا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سن 2018 میں ہم انتظار کرتے رہے جی ابھی رزلٹ آئیں گے, ابھی رزلٹ آئیں گے, اور 3 دن بعد رزلٹ آیا تھا سن 2018 میں. اور اسی طرح انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کرتے 2018 گزر گیا اور پھر ہم بھی 2024 کے الیکشن میں داخل ہوئے, اور ہم نے وہی چیزیں, وہی حرکات اور چیز کی طرح ہم نے دیکھا الیکشنز کو ہوتے ہوئے. اور الیکشن اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن بعد ان کے سلسلہ چلتا رہا اور اب جا کے پتہ لگ رہا ہے کہ کون جیتا کون ہارا. پھر اس کے بعد اکثر ہم جو بڑی فلمیں ہوتی ہیں ہم آپ نے دیکھا پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے دیکھتے ہیں. تو ہم پہلی فلم دیکھی تھی پاکستان میں جس کا نام تھا پی ڈی ایم, اور تھوڑی سی پارٹ 1 تھوڑی سی چھوٹی تھی. اب اس کو بڑا کرنے کے لیے پارٹ 2 سن 2024 میں ریلیز ہونے جا رہی ہے, اور وہی وہ بڑے لوگوں کے چہرے نظر آئیں گے جو پارٹ 1 میں تھے پی ڈی ایم میں. اور یہی اب انشاءاللہ سن 2024 میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم پارٹ 2 دیکھیں گے, یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے, بلاول بھٹو صاحب ہوں گے, نمیہ نواز. تھوڑا سا چینجز آیا سٹارز میں, پہلے شہباز شریف صاحب تھے, اب ایک انکلوڈ کیا کیونکہ ہر ایک نئی فلم کے ساتھ کوئی تھوڑی سی چینجز آتی ہے. تو اب ہم نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب بھی اس فلم میں داخل ہو چکے ہیں. اور پی ڈی ایم 2 کے جو ہم نے بہت سے لوگوں کو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا پی ڈی ایم 1 میں, یعنی کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کیم بھی تھی, اور اب ہم کیم بہت ہی زبردست طریقے سے داخل ہوئے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی داخل ہو چکی ہے. تو یہ سلسلہ ابھی انشاءاللہ کچھ گھنٹوں بعد ہو سکتا ہے کل تک آپ کو منظر عام تک آ چکا ہوگا, اور آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ جناب پی ڈی ایم پارٹ 2 جو ہے وہ آ چکی ہے. اب بات یہ ہے کہ جناب دیکھیں, ایک بات تو بڑا اچھی طریقے سے عوام نے یہ پارٹیسپیشن کر لی الیکشنز میں, ٹھیک ہے جی. اور عوام کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں اعتراض کسی چیز سے نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری بڑی مظلوم اور معصوم عوام ہے, یہ کہتی ہے کہ جناب جو کچھ بھی ہو بس ہمیں اپنی روٹی ملے, کپڑا ملے, مکان ملے. اور اسی امید کے ساتھ جو ہے نا لیڈروں کو ووٹ بھی دیا جاتا ہے, اور اسی امید کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں. پھر ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہے کہ کاش ہمارے بچے بھی اچھے اسکولوں میں جائیں. پھر ہماری اور خواہشات یہ ہوتی ہے کہ جناب ہمارے طرز زندگی بہتر ہو جائے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بڑے اچھے اچھے منشور جو پیش ہوئے ہیں اس کا کیا ہوگا. سب سے پہلی بات ہم بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی. انہوں نے پہلے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ جناب اقتدار کے آنے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ہے اسے 10 سال لگیں گے بہتر ہونے میں. پہلے جناب 5 سال کی تو الیکشن کی مدت ہوتی ہے, مگر میاں صاحب کہہ رہے ہیں 10 سال لگیں گے. چلے جناب, لمبی ڈیٹ دے دی. جی جی بالکل لمبی ڈیٹ دے دی نا, تاکہ آپ لوگ کو تنگ نہ کرے نا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. دوسری ہم بات کریں گے منشور کی, پیپلز پارٹی کی. واہ 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 زبردست منشور. مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ ایک بڑا اچھا سا شعر ہے, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, تو میرے خیال سے یہ شعر ہم پڑھتے رہیں گے 5 سال تک, کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت دی جائے گی. اب سوچیں زوبی, آپ کے گھر میں 300 یونٹ بجلی مفت, میرے گھر میں 300 یونٹ مفت, تو پھر بجلی والے پیسے کہاں سے کمائیں گے.
یہ کے الیکٹرک کہاں سے امیر ہوگا؟ اور سنا ہے کے الیکٹرک کے تعلقات جو ہے وہ ہر پارٹی سے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب ہو یا میاں نواز شریف ہو، کے الیکٹرک کے تعلقات تو جناب ہر جگہ موجود ہے۔ بہرحال اسی امید کے ساتھ کہ یار امید تو رکھ اچھی، آج نہیں تو کل چیزیں بدلیں گی، ہم اسی امید کے ساتھ ووٹ بھی دیتے جائیں گے اور یہی باتیں ہوتے رہے گی کہ جناب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اب ہم بات کریں گے، میرے خیال سے آپ کو بھی نیند آ گئی میری اتنی میٹھی میٹھی باتیں سن کے۔ بالکل بالکل، عوام کو بھی نیند آ جاتی ہے، جی جی عوام کو بھی نیند آ جاتی ہے، اتنی میٹھی باتیں۔ وہ بچپن میں ہم کہتے تھے نا لوریاں سنا دو، جو چیز ممکن نہیں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں نا، ایک ذی ہوش بندہ جو شعور رکھتا ہے وہ کیسے مانے؟ جی ہاں تو یہ ہے۔ اچھا پھر چلے ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ دو بڑے شاہکار جناب، ایک میاں نواز شریف، دوسرے زرداری صاحب، اب تیسرے بہترین جو کہ کراچی کے رہنما، کراچی کے نمائندے ایم کیو ایم، جو پچھلے کئی صدیوں سے مہاجر کی آواز، غریب کی آواز، وڈیروں کا دشمن، مگر دیکھا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے ہم مجبور تھے، وہ بے شرم تھی، وہ بے غیرت تھے، ہم غیرت مند تھے، ہم کیا کریں۔ ہم معذرت کے ساتھ ایسی الفاظ کہتے ہوئے، مگر یہ فلمی ڈائلاگز وہ بڑے ہم نے سنے ہیں، مگر کیا آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم یہی 5 سال بعد سنیں گے کہ جناب ہم تو مجبور تھے، ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم کراچی کے حالات کو درست نہیں کر سکے۔ کاش کہ ایسا نہ ہو اور ہمیں آئندہ 5 سال بعد جب ہم الیکشن میں جائیں، ہم خوشی خوشی ایم کیو ایم کو مزید اور ووٹ دے کے اور جتائیں اور کہیں واہ ایم کیو ایم نے تو کراچی کا نقشہ ہی بدل دیا 5 سالوں میں۔ امید رکھیے گا، کیونکہ میں نے بھی امید لگائی ہے تمام ان پارٹیوں سے جناب، اور پھر ہم ان سب پارٹیوں کے تو منشور بھی ایسے ہی ہے کہ جناب کراچی میں پانی آئے گا، کراچی میں صفائی ہوگی، بارش کا پانی نہیں رکے گا، آپ کراچی میں کوئی قسم کے بھتہ خوری نہیں ہوگی، کراچی بہترین شہروں میں سے ایک بہترین شہر ہوگا دنیا کا۔ اور یہی باتیں جو سنتے ہوئے ہم آئے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا باغیچے بنیں گے، اسکول بنیں گے اور ہماری نوجوان نسل کو نوکریاں ملیں گی۔ بہرحال یہ ساری باتیں کتنی اچھی لگتی ہے۔ اب رہا سوال کہ جناب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا کیا ہوگا؟ جناب اب کہا یہ جاتا ہے کہ جناب دیکھیں ہم نے تو پی ٹی آئی والوں کو آنے دیا اور انہوں نے زبردست قسم کے ووٹس بھی دیے عوام نے اور وہ جیتے بھی، اور اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی اب وہ کیونکہ انڈیویژل ہیں تو کیا یہ انڈیویژل ایک ہو جائیں گے؟ کیا یہ انڈیویژل جو ہے یہ ایک اچھے اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے؟ کیا یہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے یا کچھ عرصے میں یہ انڈیویژل جو ہیں وہ مختلف گروپوں میں چلے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ دب جائے، یا ہو سکتا ہے یہ خود اپنی آواز کو خاموش کر دیں؟ بہت سی باتیں ہوں گی، تو اب یہی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی پاکستان کا کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں نہ پی ٹی آئی سے مقصد ہے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ نواز سے، نہ کسی سے۔ اور پھر ہاں کہیں پھر اب یہ مجھ سے شکوہ آ جائے گا کہ بھائی آپ جماعت اسلامی کو بھول گئے، جو کہ ابھی تک شکایتیں کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے پاس اکثریت ہے، لوگ ہمیں چاہتے ہیں مگر ہمیں موقع نہیں دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ پھر دیکھنا ہے اب یہ ہے کیا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے اپنی آواز کو بلند کر سکیں گے، اور پھر مختلف اور پھر